دعوتی کام تو یہ ہو گیا، پھر تنظیم کی ضرورت کیوں پڑی؟ تنظیم اسلامی کے بعد اس اقامت دین کو ذرا واضح کریں گے آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ دعوت ان کا ٹارگٹ یا ان کا مشن دعوت پھیلانا تھا، اور اس کے نتیجے میں یعنی صرف دعوت سے نہیں ہوگا، خونی انقلاب ضروری ہے. خونی کا نظام. یہ جو فارمل آرگنائزیشن سے پہلے کے لوگ ہیں، ابو بکر ہیں، اور سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو دو تنظیمیں ہیں، تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن، میں چاہوں گا ذرا اس کا تعارف پہلے مختصراً اگر آپ بتا دیں. اصل میں نے جب اپنی بنیاد پر ایک اسلامی تحریک کے آغاز کا فیصلہ کیا، یہ ہے 1965 کا معاملہ، اب اس سے پہلے کی تاریخ اس کے علاوہ ہو جائے گی. تو پیش نظر یہ تھا کہ اقامت دین جسے ہم کہتے تھے، یا آج ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنا یا اسلامی انقلاب، اس کے ضمن میں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ حقیقی ایمان دلوں میں پیدا کیا جائے. ہماری اسلامی تحریکیں جو ناکام ہو رہی ہیں، جس کے اندر کے خلوص اور اخلاص کی کمی نہیں ہے، اصل سبب یہ ہے کہ ہم یہ غلط فرض کر بیٹھتے ہیں کہ جب مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے، حالانکہ اسلام اور ایمان ایک بہت مختلف چیزیں ہیں. اسلام ہمیں وراثتاً بھی مل جاتا ہے لیکن ایمان نہیں ملتا، اور اس وقت کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے امت مسلمہ کا، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس وہ ایمان، یقین والا ایمان، دل والا ایمان، تصدیق بالقلب والا ایمان موجود نہیں رہا ہے. تو میں نے جو کام شروع کیا وہ تھا حلقہ ہائے مطالعہ قرآن کا. میں نے آغاز کیا لاہور میں. یہ میچور ہوا ہے 1972 میں، جب میرا ایک حلقہ پیدا ہو گیا، آرگنائزڈ ہو گیا. آرگنائز ہوا. اس حلقے کو پھر میں نے آرگنائز کیا ہے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور. دعوتی کام تو یہ ہو گیا، پھر تنظیم کی ضرورت کیوں پڑی؟ تنظیم 3 اسلامی سال کے بعد پھر اب ظاہر بات ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ایک جماعت ضروری ہے. یہ تو ایک ایسوسیشن تھی نا، اس میں تو صرف یہ کہ اس کو آپ جماعت نہیں کہتے. وہ جماعت جو ہے، چونکہ میرا ماضی تھا جماعت اسلامی کا، جس کا اس وقت ذکر نہیں کر رہا ہوں، وہ جماعت جو ہے پھر میں نے قائم کی ہے تنظیم اسلامی، یہ 1975 میں. ٹھیک، یہ ہے کہ ایک انقلابی جماعت، تاکہ وہ انقلابی جدوجہد کے لیے افراد مہیا کر سکیں. ٹھیک. اچھا، یہ جو اقامت دین ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا، اقامت دین کی جدوجہد، اس اقامت دین کو ذرا واضح کریں گے آپ؟ یہ قرآن مجید میں سورہ شورى کی لفظ ہے، اس میں یہ لفظ آیا ہے آیت کے اندر، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اے مسلمانوں، تمہارے لیے بھی ہم نے دین میں وہی شے معین کی ہے جس کی کہ ہم نے وصیت کی تھی نوح کو، اور جس کی وحی کی ہم نے اے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی وصیت کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کہ قائم کرو اس دین کو. تو دین کو قائم کرنا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ صرف مذہب نہیں ہے. جو آج جدید سینس کے اندر مذہب جو ہے وہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہے انسان کا، اس میں صرف عقائد، کچھ جو ہے ریچولز، کچھ عبادات، موڈز آف ورشپ، کچھ جو ہے کریڈ ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اسلام دین ہے. مذہب کا لفظ تو قرآن مجید میں آیا ہی نہیں ہے. حدیث بھی جہاں تک میں جانتا ہوں لفظ مذہب نہیں آیا. دین کہتے ہیں نظام کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ دعوت، ان کا ٹارگٹ یا ان کا مشن دعوت پھیلانا تھا، اور اس کے نتیجے میں ریاست قائم ہو گئی، یا ان کا مقصد ہی اصل میں ریاست کو قائم کرنا تھا تاکہ اسلامی نظام برقرار ہو سکے؟ مقصد میں شامل تھا کہ چاہے لفظ ریاست کہیں استعمال نہیں ہوا. آپ کے لیے 3 آیتیں بڑی اہم ہیں. یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، اب اپنی جد و جہد کا آغاز کرو. وہ کیا ہے؟ فانذر، آغاز کرو انذار سے، خبردار کرو لوگوں کو کہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور اس کے لیے قیامت کا دن آنے والا ہے جبکہ تمہارا محاسبہ ہوگا اور پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے. یہاں سے دعوت شروع ہوتی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی. لیکن اس کا مقصود کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، اپنے رب کی کبریائی قائم کرو. جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کی لمبی وابستگی رہی، آپ اس کے شروع کے ممبرز میں سے تھے، کیا چھوڑنے کی وجہ بنی؟ دیکھیے، میں شروع کے ممبرز میں سے ہرگز نہیں تھا. جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے 1941 میں، اور میں جماعت میں ایک ہمدرد کی حیثیت سے شامل ہوا ہوں 1947 میں، پاکستان بننے کے بعد. اس سے پہلے میرا ہائی اسکول کا جو دور تھا اس میں میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا ورکر تھا، ایکٹیو تھا.
ویسے یہ کہ میرا مزاج لڑکپن سے آشکارا تھا، یعنی میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں شروع سے، بچپن سے. لیکن یہ کہ اسی زمانے میں مولانا مودودی سے بھی متعارف ہو چکا تھا، اور اس سے بھی کہ انہیں تحریک پاکستان سے اختلاف ہو گیا ہے. اور وہ کیا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک مسلم لیگ جو ہے قومی تحریک ہے، اس کی جد و جہد کامیاب ہو بھی گئی تو ایک قومی ریاست قائم ہوگی، اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی تنظیم جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پر نہیں ہے. تو میں اس کے اندر وزن سمجھتا تھا. پاکستان بننے کے فوراً بعد مولانا کھڑے ہو گئے کہ اب چونکہ تم نے یہاں پہ اسلام کے نام پہ ملک بنایا تو یہاں پہ دستور طے ہونا چاہیے، اسلام کا بنیادی دستور، مطالبہ نظام اسلام. وہ میرے دل کی پکار تھی، میں شامل ہو گیا. لیکن اس دوران میں نے جو سارا لٹریچر مولانا مودودی کا پڑھا تھا وہ تھا ایک ریولیوشنری، قومی کی بجائے انقلابی. ایک انقلابی جماعت، اس کے انہوں نے سٹیجز بھی بیان کیے تھے، اگرچہ ایک فائنل سٹیج میں ان میں کوئی کمی تھی، لیکن یہ کہ ایک ریولیوشنری پروسیس کو بیان کیا انہوں نے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے. یہ 1940 کا ان کا مقالہ ہے جو اسٹریچی ہال علی گڑھ یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھا تھا. بہرحال اس کے مطابق میں نے سمجھا اور گاڑی آگے چلی. لیکن اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ 1951 میں پاکستان میں پہلی مرتبہ الیکشن ہوئے صوبائی اسمبلی پنجاب کے، اس میں جماعت اسلامی نے حصہ لیا. میں نے سمجھا کہ اب یہ ڈیویٹ کر گئے ہیں، یعنی وہ اس انقلابی جو مراحل تھا اس میں وہ شامل نہیں تھا. بالکل شامل نہیں تھا. اچھا، وہ تو گویا کدھر ہے. میرے نزدیک انتخابات کے ذریعے سے نظام کبھی نہیں بدلا آج تک دنیا میں، نظام بدلتا ہے انقلاب کے ذریعے سے. تو میری بنیاد یہ تھی کہ جماعت تھی، اب یہ تین الفاظ نوٹ کر لیجئے، جماعت اصلاً تھی اصولی اسلامی انقلابی جماعت، اب یہ بن گئی ہے اسلام پسند قومی سیاسی جماعت. تو آپ نے پھر اس کے بعد تنظیم اسلامی اس کے بعد after 10 years وہاں کافی عرصے بعد اس کے بعد اصل میں اولاً پہلا مرحلہ یہ آیا کہ اس وقت اسی موضوع پر، اسی نقطۂ نظر سے بہت بڑے بڑے لوگ جماعت سے علیحدہ ہوئے تھے. اس وقت کی مرکزی شورا کی آدھی سے زیادہ جو تھی مولانا امین حسن اصلاحی، عبدالغفار حسن، عبدالجبار غازی، عبدالرحیم اشرف، شیخ سلطان احمد کراچی والے سب علیحدہ ہوئے. تو میں امید، اور میری عمر 24 برس تھی، 25 برس. وہ جو مقالہ میں نے لکھا تھا وہ 24 برس کی عمر میں لکھا ہے، وہ جو اب 250 صفحے کی کتاب کی شکل میں موجود ہے. بہرحال تو میں انتظار میں رہا کہ یہ حضرات کوشش کریں گے. کوششیں ہوئی بھی لیکن ناکام رہی. صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جب تنظیم اسلامی بنائی، آپ نے اپنے لٹریچر میں، اپنی مختلف تقریروں میں بھی خلافت علی منہاج النبوہ کا کانسیپٹ دیا ہے، اس کے مراحل بیان کیے ہیں. میں ذرا چاہوں گا اگر مختصراً ان پہ بات کر لیں تاکہ ہم بات کو آگے بڑھائیں. یعنی ایک تو ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کیا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ قائم کیسے ہو سکتی ہے. ان میں سے کون سے ایشو پر آپ چاہتے ہیں کہ کیسے قائم ہوگی؟ کیسے قائم ہو؟ وہ میں نے اصل میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اخذ کیا ہے اس کا پروسیس، وہ میری ایک ضخیم کتاب ہے منہج انقلاب نبوی. کیونکہ میرے نزدیک یہ انقلاب کے ذریعے سے قائم ہو سکتی ہے، کسی اور صرف ریفرمیشن کے ذریعے سے، محض تبلیغ کے ذریعے سے، محض وعظ و نصیحت کے ذریعے سے، محض درس و تدریس کے نہیں، نہ کسی الیکشن. انقلاب کا مطلب پھر خونی انقلاب ہوا؟ وہ خون بھی اس میں دینا پڑتا ہے لازماً، اس کے بغیر کبھی انقلاب دنیا میں نہیں آیا. کوئی نظام اپنی جگہ چھوڑنے کو یعنی صرف دعوت سے نہیں ہوگا، خونی انقلاب ضروری ہے. خونی کا لفظ آپ اس میں لازمی شامل نہ کریں. میں بعد میں اس کی وضاحت کر دوں گا. ٹھیک ہے. اصل میں نے اس سے اخذ کیے ہیں 6 steps آف اے ریولیوشنری پروسیس. اس میں ذرا اسلام کو علیحدہ رکھ دیجیے، میں ابھی اسے بالکل اسلام سے علیحدہ کر کے ایک اپنی جگہ پر ایک نظریے کے طور پر پیش کر رہا ہوں. ہر انقلاب کے لیے پہلے ضروری ہے کوئی انقلابی آئیڈیالوجی، نظریہ ہو گیا. سم ریولیوشنری آئیڈیالوجی which should cut at the roots of the existing politico-socio-economic system. یہ لازم ہے. وہاں سے نہیں آتا انقلاب جب تک کہ جو نظام ہے اس کی جڑوں پر وہ ہتھوڑا بند کرنا پڑے، تیشہ بند کرنا پڑے. نمبر 1. نمبر 2، جو لوگ اس کو فیس ویلیو پر قبول کریں، آرگنائز them into a party. اس جماعت کی پھر ٹریننگ ہوگی. ٹریننگ اس کی بھی ہوگی کہ یہ منظم ہو، سموتات، لسن اینڈ اوبے. پھر یہ کہ ان کے اندر انقلاب کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کیا جائے، تن من دھن اس کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں. انقلاب کا بیسک نظریہ ان کے رگ و پے میں اتار دیا جائے، ان کے دماغ کے ایک ایک سیل کے اندر اتار دیا جائے. یہ ٹریننگ ہے. اس میں خالص اسلامی انقلاب کے لیے خصوصی طور پر تزکیہ نفس بہت ضروری ہے. عام دنیاوی انقلاب ہو اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے. چوتھی چیز کیا ہوگی؟ یہ دعوت پیش کرتے ہوئے جب مخالفت ہوگی، استہزاء ہوگا، تمسخر ہوگا، مذاق اڑایا جائے گا، ٹارچر ہوگا، پرسیکیوشن ہوگا. ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن.
اچھا، صبر محض. ان 4 پروسیسز کے ذریعے سے جب یہ اس حد تک پہنچ جائے کہ ہم سمجھے کہ اب ہمارا بیس اتنا ہے اور اتنا اس کی تربیت یافتہ بھی ہے, ان کی کمٹمنٹ کی ڈیپتھ بھی ہے, وہ سب کچھ ہے, سم و اطاعت کا نظام بھی ہے, اور ہم اس قابل ہیں کہ نظام کو چیلنج کر سکیں, تو میدان میں آ کر چیلنج کیا جائے. یہ تصادم ہے. یہ جو ہے اس کی تحریک جو ہے اس کے اندر جان دینی پڑے گی. ریڈی ٹو لے ڈاؤن یور لائفز, لیکن جان لینی کسی کی نہیں ہے. کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی ہے, کسی بس کو نہیں چلانا ہے, کسی کار کو نہیں چلانا ہے, کسی ایجیٹیشن کریٹ نہیں کرنا, نہیں, بلکہ یہ کہ اپنی جانیں دینے کی. تو خون دیے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے, لیکن حضور کے زمانے میں خون دیا بھی لیا بھی گیا, وہاں 2 طرفہ تھا معاملہ. آج یہ ہے کہ اس کی جگہ پر یہ ایک اس کا متبادل نظام دنیا میں ہے کہ جس کے ذریعے سے انقلاب لایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا یہ سیرت سے ڈرائیوڈ ہے. جی, یہ سارے مراحل جو ہیں یہ سیرت میں ہم کو نظر آ جاتے ہیں. جی, آرگنائزیشن کے بھی آئیڈیا ایک شروع ہوا, آرگنائز ہوا. اس کو ذرا آپ ایکسپلین کر دیں کس کس طرح سے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں. پہلے دعوت تھی, یا ایھا المدثر قم فانذر, ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی احسن. ایمان دلوں میں راسخ کرنے کے لیے, جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا تھا, اس ایمان قرآن کے ذریعے سے دعوت, تاکہ لوگوں کے اندر ایمان پیدا ہو. ایمان ہی اصل میں وہ ریولیوشنری آئیڈیالوجی ہے. توحید کیا تھی؟ ان الحکم الا للہ. یہ سیاسی نظام ہے, حاکمیت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے. سر اس طرح آرگنائزیشن کا مرحلہ آتا ہے. جی, وہ آرگنائزیشن کا مرحلہ کس موقع پر شروع ہوتا ہے؟ اور نمبر اسٹیپ 1 سے شروع ہو جاتا ہے. یعنی ابو بکر کی ایمان لانے پر جب حضور کی دعوت کسی نے قبول کی اور آپ کو رسول مان لیا تو اٹیچ ہو گئے اور آپ کا حکم ماننے کے پابند ہو گئے. اس طریقے سے یہ بڑھتا چلا گیا. کوئی فارمل آرگنائزیشن شروع سے نہیں ملتی. فارمل آرگنائزیشن بعد میں شروع ہوئی ہے, جبکہ مکے سے باہر دائرہ وسیع ہوا ہے دعوت کا اور لوگوں کی آمد کا, اور مدینے کے لوگ آئے تو پھر بیعت لی گئی ہے. بیعت کی بنیاد پر پھر آرگنائزیشن ہوئی. یعنی یہ آرگنائزیشن کا موقع پہلی مرتبہ اس وقت آیا جس وقت کے مدینے سے لوگ آئے. اور فارمل آرگنائزیشن تو پہلے دن سے ہے, اس لیے کہ رسول کو رسول ماننے کے بعد اس کی سماعت تو شروع ہو گیا. اور یہ جو فارمل آرگنائزیشن سے پہلے کے لوگ ہیں, ابو بکر ہیں اور مکے میں جتنے بھی لوگ ایمان لائے, ان کی آرگنائزیشن کس مرحلے پر ہوئی؟ یعنی ان کو اس آرگنائزیشن کا حصہ کب بنایا جاتا ہے؟ جو جس وقت آیا آرگنائزیشن کا حصہ نہیں, لیکن ان کو تو بیعت لی نہیں گئی. نہیں, بیعت تو نہیں لی گئی. آرگنائزیشن کی بنیاد تو یہ ہے کہ میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کا حکم مجھے ماننا ہے. لیکن مدینے والے بھی آ کے جب یہ مانتے ہیں, اس کے باوجود ان سے بیعت لی جاتی ہے. کن سے؟ مدینے والوں سے. مدینے والے تو ابھی چونکہ مدینے میں تھے اور ابھی یہاں کوئی براہ راست رابطہ نہیں تھا اور آمد و رفت روز کی تھی نہیں, تو لہٰذا وہاں بیعت لے لی گئی. یہ جو مراحل ہیں یہ ایک انقلابی جدوجہد کے سٹیپس, اسٹریٹجک سٹیپس ہیں جو کہ لیڈر طے کرے گا. ہمارے لیے تو یہ اب چونکہ حضور کے اسوے کا حصہ ہے. اچھا جی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں سیرت میں اسوہ حسنہ ہے. طریقہ کار سارا کا سارا سیرت سے ماخوذ ہے. ٹھیک, لیکن یہ بات کہ سٹیپ 1 اب موقع آ گیا کہ ہم نیکسٹ سٹیپ میں چلیں. اصل میں یہ جو 4 سٹیپ میں نے بیان کیے ہیں یہ چاروں تو بالکل ساتھ چلنے والے ہیں. یہ گنتی میں 4 ہیں. آپ نے دعوت دی ہے, وہ پیرلل چل رہے ہیں, پیرلل چل رہے ہیں کنٹینیوٹی کے ساتھ. وہ تو چینج صرف وہاں آئے گی جہاں محسوس کریں گے کہ اب ہم ریزسٹنس سے آگے بڑھ جائیں. تو یہ جو پیسو ریزسٹنس سے آگے بڑھ جانا تھا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اسٹریٹجک فیصلہ تھا. ظاہر بات ہے کہ حضور کا فیصلہ تھا, لیکن اس کے اندر اللہ کو کیا آپ کو رہنمائی حاصل ہوئی. اب قرآن مجید میں اگر اس کا ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی وحی خفی بھی ہو سکتی ہے, واللہ عالم. یہ قرآن مجید کی آیت ہے اذن للذین یقاتلون, یعنی یہ بات کہ اب اجازت دی جا رہی ہے تمہیں لڑنے کے لیے. تو یہ اس سے پہلے تو اللہ ہی کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی, ظاہر ہے کہ وہ وحی خفی کے ذریعے شاید نہ ہو, لیکن یہ فیصلہ تو پیغمبر نہیں کر رہے کہ اب میں لڑائی شروع کر دوں. یا اصل میں حضور نے تو شروع کر دیا تھا. اچھا, اسی لیے منافقین یہ کہتے تھے کہ یہ محمد نے جو ہے یہ خود مہم جو ہی شروع کر دی ہے. یہ ابھی تو قرآن میں تو آیت آئی نہیں, قرآن میں تو سورہ نازل نہیں ہوئی, تب سورہ محمد نازل ہوئی ہے. اچھا, اور سورہ محمد میں پھر باقاعدہ حکم دیا گیا ہے. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ اوزن للذین یقاتلون سے پہلے
جنگ شروع کر دی گئی. آپ نے شروع کر دیا تھا. یہ میں یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا شدید مخالف ہوں کہ جنگ حضور نے شروع نہیں کی. نہیں، شروع کی ہے حضور نے کی. بالکل ٹھیک. ایکٹیو ریزسٹنس محمد نے کی ہے. انقلاب برپا کرنا تھا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ جو اپولوجیٹک انداز اختیار کیا گیا ہے، چاہے وہ مولانا شبلی ہو چاہے کوئی اور ہو، یہ بالکل جو ہے اس دور کا کولونیل دور کا جو ہے وہ ایک رد عمل اور مرعوبیت، یہ غلط بات. یہ